آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے لیا، آپ کے پروگرام میں آنا اعزاز کی بات ہے، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا اس سے بھی زیادہ اعزاز کی بات ہے۔ وہ جو سوال ہے نا، وہ بنیادی طور پہ وہ سوال ہے جو ہمارے پورے قومی وجود کے اوپر اس وقت لگا ہوا ہے۔ ہم ہر ادارے کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کو یاد ہے، آپ تو یقیناً رپورٹنگ کرتے رہے، ہم بھی کرتے رہے، کہ ہم جو ہیں وہ ویٹ کیا کرتے تھے کہ محکمہ شماریات جو ہے وہ ڈیٹا جاری کرے گا مہینے کا یا ہفتے کا، اور وہ ڈیٹا جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر پھر ہم خبر دیا کرتے تھے۔ اب محکمہ شماریات جو ہے اس کو اس قدر ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر جو اس کی دی گئی اعداد و شمار کے اوپر ہم خبر بلڈ کرتے ہیں، وہ خبر بھی اتنی ہی ڈسکریڈٹ ہوتی ہے۔ اصل میں اگر موجودہ حکومت کے جانے کے بعد جو اصل کرائسس ہوگا وہ اداروں کی کریڈیبلٹی بحال کرنے کا ہوگا۔ ادارے شاید اتنے ان ایفیشینٹ نہ ہوئے ہوں یا ڈسکریڈٹ نہ ہوئے ہوں جتنا ان کا پرسپشن خراب ہو چکا ہے، اور یہ ایک ریئلٹی ہے کہ شاید اگلی حکومت کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو قائل کر سکے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اصل میں ان کو اس کے اوپر محنت اپنی کرنی پڑے گی۔ اب آپ اسی ایپیسوڈ کو دیکھ لیں کہ وہ جو کمیٹی تھی، نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی جو تھی، اس کے اوپر یہ فگرز انڈورس نہیں ہو پا رہے تھے، اور پھر جس طرح ڈاکٹر وقار مسعود صاحب نے اپنی ایم آئی ٹی کی جادوگری دکھائی اور کسی کو ایموشنلی بلیک میل کیا اور کسی کو ویسے فون شون کروا کے اور یہ فگرز فائنل کروائے ہیں، اب ڈاکٹر وقار مسعود صاحب اس سے کیا حاصل کر لیں گے؟ کو پرائم منسٹر کی قربت مل جائے گی ان کو، کچھ 4 دن کی ان کو مزید ایکسٹینشن مل جائے گی، لیکن انہوں نے ایک ادارے کا، ایک انسٹیٹیوشن کا جو گزشتہ کئی سال سے قوم کو کریڈیبل ڈیٹا یا کریڈیبل فگرز فراہم کر رہا تھا، اس کا رگڑا نکال دیا، انہوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ 3.94 کا فگر جو لوگ سنتے ہیں تو وہ آگے سے ہنستے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا سر، میں اصل میں ایک اور چیز کی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں سر۔ آپ یہ دیکھیں نا، آپ پی بی ایس کو ایک تو سو کالڈ اٹانومی دی انہوں نے، دوسرا ابھی تک چیف اسٹیٹسٹیشین کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ بالکل ٹھیک اکثر ہے۔ جو اس کی پوسٹ ہیں وہ خالی ہوتی ہیں۔ تو آپ جب تک اداروں پہ عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ میں ٹھیک بندے ٹھیک جگہ پہ لگاؤں گا، اور سب سے بری بات یہ کی ہے کہ ہر جگہ پہ برا بندہ لگایا ہے یا لگایا ہی نہیں ہے، تو کس طرح سے ادارے جو ہے وہ اور ٹھیک طرح سے پرفارم کریں گے؟ دیکھیے، اصل میں تو آپ یہ دیکھیے نا امیتابھ بھائی کہ بہت ساری جگہوں پہ تو انہوں نے بندہ لگایا ہی نہیں احتیاطاً، اور سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ چلا رہے ہیں، اور کسی کو بالکل ایڈیشنل چارج دے کے چلا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے معاملات وزارتوں کے اگر آپ دیکھیں تو وہ اسپیشل اسسٹنٹ سے چلائے جا رہے ہیں، اور کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں 18 اور کچھ لوگ کہتے ہیں 28 وزارتیں جو ہیں اس کے وزیر وہ خود ہیں، کیونکہ وہ وزارتیں وہ اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز کے ذریعے چلا رہے ہیں۔ تو مطلب کہ صحیح بندہ صحیح مقام کے اوپر تو بہت بات کی بات ہے، پہلے بندہ لاؤ ہے جی۔ اور اس کے علاوہ یہ بہت ٹیکنیکل شعبہ ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو جب اوگرا بنا تھا، جب پی ٹی اے بنا تھا، تو ہماری اس وقت کی گورنمنٹ، میرا خیال شوکت عزیز صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو وہ امریکہ سے، یورپ سے، یو کے سے بہت سارے پاکستانیز کو لیور کر کے لائے تھے، ان کو بڑی بڑی سیلریز آفر کر کے پاکستان لائے تھے کہ وہ واپس آئیں اور اپنے ملک کی خدمت کریں، اور وہ لوگ آئے بھی۔ لیکن اس کے بعد ان لوگوں کی جو پہلی ٹرم جب ختم ہو گئی، کسی کا 3 سال کا کانٹریکٹ دیا گیا، کسی کو 5 سال کا دیا گیا، ان میں سے 1-2 ایسے تھے جن کے کانٹریکٹ ایکسٹینڈ بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا، ایک وہ بھی وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہمارا اوورسیز ٹیلنٹ جو ہے وہ واپس آنے کا رسک نہیں لینا چاہ رہا، اور جو واپس آنا چاہ رہے ہیں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر رنگ روڈ راولپنڈی کے اندر پکڑے جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ حالت جو ہے وہ اس وجہ سے خراب ہوئی ہے کہ ہم اپنے بچے، اپنے بیٹے بھیجتے ہیں، بیٹیاں بھیجتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے کہ وہ باہر جائیں،
इंटरनेशनल माहौल के अंदर ग्रूम हो और वो माहौल में डिग्री करके वापस ना आए भले, लेकिन वहां पे आलमी इदारों के अंदर वो ग्रूमिंग करें और फिर जब वो ग्रूम हो जाए, लाइक चाइनीज मॉडल की बात कर रहा हूँ, तो वो वापस आए और इस कौम को कंट्रीब्यूट करें। तो होता ये है कि वो जब अपने साथियों का हशर देखते हैं, अब लाहौर में पीकेएलआई को भी आपने मुलाहिजा किया होगा, वो जब इनका हशर देखते हैं तो वो वापस नहीं आते। तो मकामी तौर पे तो हमने ऐसा बंदा कोई बनने ही नहीं देना ना कि जो इनके लिए क्वालिफाई कर जाए, तो फिर यकीनन यही हाल होता है सर। अच्छा सर, एक इकोनॉमी पे सवाल, फिर जर्नलिज्म और पॉलिटिक्स की तरफ आएंगे। अगर आप सर ये देखें कि इनकी 3 सालों की जो एवरेज ग्रोथ है वो 1.7% बनती है सर, अगर इस 3.9 को मान भी लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2.2% है। तो इसके बावजूद भी, और देखें आप पीएमएलएन के साथ अगर कंपैरिजन करें तो उनके जमाने में जो है वो जब 5.8% ग्रोथ थी, और जो पर कैपिटा इनकम थी वो इससे भी जितनी इन्होंने 1543 दिखाई है वो 1600 कुछ थी। तो देखिए लोगों की जिंदगी तो अजीरन हुई है, तो लोग फिर कैसे माने कि आपकी ग्रोथ बड़ी बेहतर है और बड़ी इंक्लूसिव है, जब उनकी जिंदगी के अंदर जो है वो कोई बेहतरी उनको जो है वो नजर नहीं आ रही, और डेटा भी यही दिखा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक इसका और भी पॉइंट है। देखिए बात यह है कि हुकूमत अगर कहती है कि जीडीपी बढ़ गया है हमारा, वो $296 बिलियन पे चला गया है, तो हम देखते हैं वापस मुड़ के कि अवाम की जिंदगी अजीरन हुई है। अच्छा, जीडीपी क्या होता है? वो मुख्तलिफ सेक्टर की तरफ से जो प्रोडक्टिविटी है उसकी कंट्रीब्यूशन होती है पूरी इकोनॉमी के अंदर, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर आप शुगर का हिस्सा लगाएं, लेट्स से अगर शुगर जो था पिछले साल हमारी इकोनॉमी का कोई 7% था, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं, तो और उसकी मालियत का तकरीबन $12 अरब के करीब थी। अब अगर वही $12 अरब की प्रोडक्ट जो है वो 16 या $18 अरब की बिकी है, तो इसका मतलब है कि अगर हम वैल्यू वाइज देखें, वर्थ वाइज देखें, तो उस सेक्टर के शेयर के अंदर या उस सेगमेंट के सेक्टर की कंट्रीब्यूशन के अंदर इजाफा हुआ है। अब इसका एक और काउंटर जो आप आ सकता है कि सर देखिए वो इजाफा तो होना था क्योंकि आपने डॉलर डिवैल्यूएशन किया और पूरे मुल्क के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो इन डॉलर टर्म अपने आप को एडजस्ट कर रही है। $100 वाली चीज ने 150 का होना ही होना, ठीक है। लेकिन बात $100 वाली चीज अगर 150 की हो तो खाकसार को कोई एतराज नहीं है। वो $100 वाली चीज जब 200 की होती है, जब 55 वाली चीनी जो है वो 115 की भी नहीं मिलती, तो असल में वॉल्यूम उनका वैल्यू वाइज, वर्थ वाइज बड़ा है इन जीडीपी। तो हो सकता है कि सरकार जो है वो दुरुस्त कह रही हो, लेकिन उसके साथ जो आप 21 करोड़ की आबादी को 19 करोड़ शो करके और पर कैपिटा जीडीपी कहते हैं कि हमारा $1500 हो गया है, वो एक मजाक लगता है। क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशन, और ये जो 2017 के अंदर सेंसस हुआ था ना, अगर आप 2017 से अब हम 2021 में बैठे, 4 साल में ये आबादी बढ़ी है। अगर 2.2% का भी ग्रोथ रेट लगाएं, ये तकरीबन कोई 23 करोड़ के इर्द गिर्द हमारी आबादी इस वक्त लम्हा मौजूद में जा चुकी है। और अगर आप 21.25 करोड़ को भी मान लें कि जनाब 21.25 करोड़ जो उस वक्त पॉपुलेशन हमारी असेस हुई थी, तो उस सूरत के अंदर भी हमारा जीडीपी जो पर कैपिटा इनकम है वो $1100 पर ईयर बनता है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फिगर से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और आप तो उनको बराह रास्त भुगतते रहे, हम बिलवास्ता भुगतते रहे। वकार साहब जो है, डॉक्टर वकार साहब जो है, बहुत मेहनती आदमी है, लेकिन वो फिगर ऊपर नीचे करने के हवाले से काफी बदनाम भी है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज जो जिसकी वजह से 3.9% आया है वो सर वीट की प्रोडक्शन है, और वो पंजाब ने खासकर अपनी जो वीट की प्रोडक्शन दिखाई है ज्यादा। आप ये देखें ना, अभी एफसीए की मीटिंग हुई कुछ अर्सा पहले, तो 26.2 मिलियन टन वीट का दिखाया, लेकिन जब नेशनल अकाउंट्स की मीटिंग है तो वो उसको 27 मिलियन से ज्यादा दिखा देते हैं, और सिर्फ पंजाब की कोई 20.9 मिलियन टन की प्रोडक्शन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 2 साल पहले वाला फियास्को रिपीट हो
کہ پہلے فگرز جیک اپ کر کے دکھائے, ایکچوئل بعد میں کم نکلے, اور اسی کی بنیاد پہ ایکسپورٹس بھی کر دی, اور وہ پاکستان کے لوگوں کو بڑی بھگتنا پڑا, اور ہمیں ویٹ پچھلے 2 سالوں سے آپ کو پتا ہے کرائسس ہے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہسٹری جو ہے وہ ریپیٹ کرے خود کو. اچھا مہتاب صاحب, مجھے پتا تھا کہ میں نے ایک پڑھے لکھے جرنلسٹ کے سامنے بیٹھنا ہے, تو اس لیے میں انفارمیشن اور ڈیٹا لے کے بیٹھا تھا. دیکھیے, پنجاب حکومت کی طرف سے یہ اشتہار چھاپے جا رہے ہیں کہ ہم نے پروکیورمنٹ مکمل کر لی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروکیورمنٹ مکمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کیا ٹارگٹ کیا اچیو کیا ہے؟ میں اکنامک جرنلسٹ کے طور پہ پوچھتا ہوں کہ بھی مجھے ایبسولوٹ فگر میں بتایا جائے. پچھلی دفعہ اور اس سے پچھلی دفعہ ان کی چترول اس لیے ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک ایبسولوٹ ٹارگٹ جو تھا آج سے پچھلے سال انہوں نے 32 لاکھ کے اوپر اپنی پروکیورمنٹ روک دی تھی, اور جس کے نتیجے میں کرائسس پیدا ہوا جو کنٹینیو کیا. گزشتہ سال انہوں نے 41 لاکھ کی تھی گندم پروکیور. اس سال انہوں نے 2 ٹارگٹ رکھے تھے, ایک 35 لاکھ کا اور ایک 45 لاکھ کا. 35 لاکھ کا لوور سائڈ پہ, 45 لاکھ کا ہائر سائڈ پہ. اور میں ابھی جب کل میں نے پتہ کیا تو پتا چلا کہ وہ 41 لاکھ ٹن انہوں نے پچھلے سال کی نسبت کو 25,000 ٹن کم جو ہے وہ پروکیور کی ہے اس سال, اور اس کے اوپر انہوں نے پروکیورمنٹ روک دی ہے, جس کو وہ کہہ رہے ہیں اگر بمپر کراپ ہے اور 2,09,00,000 ٹن گندم جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوئی ہے, تو اس کو 45 لاکھ تک لے جانا, 45 لاکھ ٹن تک لے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ اچھا, اس کی ریزن یہ بتائی گئی کہ جناب مارکیٹ کے اندر اس گندم کی قیمت 2,200 روپیہ مل رہی ہے, اور پنجاب حکومت 1,800 روپے پہ خریدنے پہ مصر تھی. ظاہر سرکاری سپورٹ پرائس تھی پنجاب میں 2,000 فی مان جو تھی وہ سندھ میں تھی, تو اس لیے شاید کسان جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کی طرف چلے گیا. کسان ہمیشہ اوپن مارکیٹ کی طرف ہی جاتا ہے. 2.5 کروڑ ٹن میں سے 2.5 کروڑ 3 کروڑ ٹن میں سے حکومت سے اگر 45 لاکھ ٹن جو ہے وہ مینج نہیں ہو سکی, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام کہیں نہ کہیں خراب ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس کرائسس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ گندم نہیں تھی یا فگرز بڑے دکھا دیے گئے. اس کرائسس کی وجہ, اگر آپ چونکہ پشاور سے زیادہ نزدیک بیٹھے ہیں, آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا بہتر, اس کرائسس کی وجہ یہ تھی کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, پنجاب کے ریزرو میں سے کے پی کے پرائیویٹ سیکٹر کو براہ راست گندم جاری کرنے کے احکامات جاری ہو گئے تھے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کے پی کے جو تھا اس کا محکمہ خوراک پنجاب کے محکمہ خوراک کو ریکویسٹ کرتا تھا, اور وہ وایا میڈیا سے گندم جاتی تھی. اور اس حکومت نے آتے ہی جیسے کہ کے پی کے کی گندم کی ضروریات بھی پنجاب ہی پوری کرے گا. اب اسٹریٹجک ریزرو کو جا کے ہاتھ لگاتے ہیں سپتمبر اور اکتوبر کے اندر. انہوں نے, اگر آپ کو یاد ہو, کرائسس اس وقت پیدا ہوا جب انہوں نے جون جولائی میں گندم ریلیز کروانا شروع کر دی پنجاب سے فار کے پی کے, اور الحمدللہ ان میں سے بیشتر وہ ٹرک تھے جو کہ کے پی کے میں بھی جا کے نہیں کھلے, وہ جا کے سیدھا افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں جا کے کھلتے رہے. تو گندم ہماری سستی تھی, انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی تھی, اور سستی گندم نے سمگل ہونا تھا, اور بارڈر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے گندم کے حوالے سے, گندم کے کسی بھی حوالے سے کنٹرول نہیں کر سکتے, تو لہٰذا وہ گندم سمگل ہونی تھی. ابھی پچھلے مہینے میں خبر پڑ رہا تھا کہ گندم کی قیمتوں کے اندر ایک دم جمپ آیا ہے, تقریباً 40% انہوں نے ان کی انٹرنیشنل پرائسز جمپ کی ہیں. بالکل سر. پھر 2 سال والی پہلی سچویشن پیدا ہو رہی ہے. ہماری گندم سستی ترین ہے اس خطے میں. سندھ کی گندم جو ہے وہ انڈیا سمگل ہوگی, پنجاب کی گندم جو ہے وہ افغانستان اینڈ بیونڈ جائے گی, کیونکہ بارڈر ہم نے کلوز کوئی نہیں کرنے, اور اپنے کسان کو محروم رکھنے کے لیے ہم نے 1,800 روپے میں اس سے گندم چھین لیا, اور شاید اسی لیے کسان بھاگا ہے. اس وقت لاہور کی منڈی کے اندر اگر آپ گھر کے لیے گندم خریدنے جائیں تو 2,200-2,300 روپے فی 40 کے جی مل رہی ہے, اور یہی شاید اس کی فیئر پرائس بنتی ہے. لیکن سر یہ دیکھیں نا, دیکھیں ایک طرف جی ڈی پی گروتھ کا فگر بھی جیک اپ کر دیا, دوسری طرف پروکیورمنٹ بھی پوری نہیں کر رہے. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ان کو گندم دوبارہ سے امپورٹ کرنی پڑے گی, امپورٹ پہ علیحدہ کمیشن کھائیں گے, اور پاکستان کے لوگوں کو گندم کی پرائس بھی زیادہ, اور روٹی کی پرائس جب بڑھے گی تو سر تو پھر انفلیشن بھی بڑھے گی.
बिल्कुल पड़ेगी। और रोटी तो बेसिकली बेस लाइन है ना, जब रोटी आटे की कीमत बढ़ती है तो आपकी तमाम पल्सेस की कीमत बढ़ती है, दूध की प्राइसेस बढ़ती है, तो बेस है ये उठाती है। लेकिन मुझे याद पड़ता है, मैंने ये खबर पढ़ी है, सिंगल कॉलम फ्रंट पेज पे लोअर हाफ पे शायद बिजनेस रिकॉर्डर के अखबार में छपी थी कि ईसीसी के इजलास के अंदर गंदम इंपोर्ट करने की अप्रूवल दी गई। अब जी अगर सर। इस वक्त हम गंदम की इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, और अगर वो बाद में मैंने फॉलो अप किया, वो रेलेवेंट जर्नलिस्ट से पूछा तो उसने कहा जी अब तक पूरे साल के अंदर जितनी गंदम इंपोर्ट हुई है उसकी बात हो रही थी। अगर इसको इस तरह भी ले लिया जाए तो मैंने कहा कि 40 लाख, उसने कहा नहीं 32 लाख टन इंपोर्ट हो चुकी है, बाकी 8 लाख टन और होगी। और अगर उसके जी ऊपर ऑफिशियल मोहर लग गई है सर, तो इसका मतलब है कि हम शॉर्ट हैं गंदम में। और ये जहन में बिल्कुल। रखिएगा कि 3, 3.5, 4 लाख टन हम सिर्फ महकमा खुराक के पास कैरी ओवर पड़ा हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि 6 से 7 लाख टन शायद पास्को के पास भी है। तो 1 मिलियन आपके पास कैरी ओवर है, और तकरीबन कमोबेश 1 मिलियन ही आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो हुकूमत का तमाम तर दावे अपनी जगह पे है, लेकिन हकायक हमें ये बताते हैं कि गंदुम जो है उसके हवाले से हमें एक और क्राइसिस के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए।